بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج عالم باعمل فاضل نوجوان مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کے حکم پر 2-4 منٹ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے خدا بند قدوس ہمارے بھائی کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم یہ بہت بڑی عظمت اور شان والی کتاب ہے۔ حق و صداقت کا راستہ ہمیں اللہ کا قرآن دکھاتا ہے، توحید و سنت کا راستہ اللہ کا قرآن دکھاتا ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ کا قرآن دکھاتا ہے، جنت کا راستہ اللہ کا قرآن دکھاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کا کھلا اور واضح اعلان ہے۔ قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پہ زندگی گزارنے والوں، اگر سیاسی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تجارتی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنا چاہتے ہو، آؤ اللہ کے قرآن کی غلامی میں، جب قرآن کریم کی غلامی میں آ کر اپنی سیاسی اور اپنی تجارتی اور انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارو گے، قرآن تمہاری دنیا کو بھی خوشبودار بنا دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی خوشبودار بنا دے گا۔ اور یاد رکھیں، انسانیت کو عزت قرآن سے ملے، مسلمانوں کو عظمت قرآن سے ملے، ہمیں نعمت قرآن سے ملے، مسلمانوں کو جرأت اور غیرت قرآن سے ملے، حیا اور قوت اور طاقت قرآن سے ملے۔ اور قرآن کریم کا یہ کھلا اعلان ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کی زمین پہ زندگی بسر کرنے والوں، آؤ میری غلامی میں آ جاؤ۔ جو قرآن کی غلامی میں آ جایا کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزتوں کے تاج پہنا دیا کرتا ہے، اور اللہ اس کو آخرت کے اندر بھی عزتوں کے تاج پہنا دیا کرتا ہے۔ اور آخری بات، میرے رب کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا میری پوری امت میں اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مزدور ہو یا تاجر ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، گورا ہو یا کالا ہو، خوبصورت ہو یا سامنا ہو، امام الانبیاء نے کہا وہ قرآن والوں سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کائنات میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے پھول بیٹے ہیں، ان کے والدین اور ان کے استاذ اور ان کا ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ ان بچوں کو اور ہمیں ہمیشہ قرآن کریم کی دولت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ جو چاہتا ہے میں عزت کی زندگی گزاروں اور عزت کی موت حاصل کروں، وہ قرآن کریم کی غلامی میں آ جائے۔ جو قرآن کی غلامی میں آ جایا کرتا ہے، وہ عزت کی زندگی گزارتا ہے، اور عزت کی زندگی گزارنے کے بعد عزت کی موت حاصل کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ اس کی دنیا بھی چمکدار ہو جایا کرتی ہے، اس کی آخرت بھی چمکدار ہو جایا کرتی ہے۔ وآخر دعوانا